آج کی کہانی ہے حویلی کا جن۔ اچانک کمرے میں سفید روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیں تو نوجوان نے دیکھا کہ بڑھیا کی جگہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، اور پھر اس دوشیزہ نے ایک خونی ہیکل جن کی شکل اختیار کر لی۔ تو السلام علیکم پیارے دوستو، بھیانک دنیا میں آپ کا ویلکم ہے۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی سچی کہانیاں۔ روز نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلے آئیں، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلم خان، کریم نواز، سلطان محمود اور لالا درویش چاروں بہت گہرے دوست تھے۔ چاروں مالی طور پر بہت آسودہ اور ناز و نام میں پلے بڑے تھے۔ اسلم خان ایک چودھری کا بیٹا تھا جو کہ رحم دلی اور کسی کی مدد پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ کریم نواز بہت بڑے سرمایہ دار کا بیٹا تھا اور دنیا کو مکر و فریب گردانتا تھا۔ وہ بھی اسلم خان سے چند مختلف نہ تھا۔ سلطان محمود کے والد بہت بڑے افیسر تھے اور وہ کام کے عوض کسی سے پیسے لینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ لالا درویش کا والد بہت بڑے سٹور کا مالک تھا، لیکن درویش ہر وقت کسی نہ کسی انداز میں نیکی اور کسی کے کام آنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ چاروں دوستوں کو پکنک منانے کا بہت شوق تھا۔ انتہائی لاڈلے ہونے کی وجہ سے ان کے والدین ان کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ اکثر کسی نہ کسی صحت افزا مقام کی طرف نکل جاتے تھے اور کئی دفعہ تو دو دن تک گھر واپس ہی نہیں آتے تھے۔ چاروں کی رہائش نواحی علاقوں کی تھی۔ آج نومبر کی چمکدار صبح تھی۔ انہوں نے 170 کلومیٹر دور علاقے میں پکنک منانے کا فیصلہ کیا جو دشوار گزار علاقہ تھا، اور اس بیابان علاقے میں دن کو بھی لوگ جانے سے اکثر کتراتے تھے۔ اسلم خان کی 2D کار پکنک کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مناسب سامان کار کی ڈکی میں ڈالا اور ٹینکی فل کرا کے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی ٹوٹے پھوٹے روڈ شروع ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ کے لیے ان کا سفر جاری تھا۔ راستے میں انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا، چائے پی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل ایک اپاہج عورت غربت کی تصویر بنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک معصوم بچی بھی تھی۔ درویش لالا کے دوستوں نے عورت کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لیکن درویش لالا نے نہ صرف دوستوں کی بےعزتی کی بلکہ اس اپاہج عورت کی داد ترسی بھی کی۔ اس کو کھانا بھی کھلایا اور نقد رقم سے بھی مدد کی۔ سفر دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ سفر آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ اگر راستہ ہموار ہوتا تو کب کے وہ قدیم گاؤں روپ نگر پہنچ گئے ہوتے۔ اب بادلوں نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ اونچے نیچے راستوں نے کار کا انجر پنجر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ غالباً مذکورہ گاؤں سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ رات کے 9 بج چکے تھے۔ اب ہلکی ہلکی بارش اور بادلوں کی گھن گرج بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ جلدی سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ کار کے وائپر کام چھوڑ چکے تھے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر گاڑی چلانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک بجلی کڑکی اور ان کو مشرق کی طرف ایک پختہ راستہ نظر آیا۔ ایک عظیم الشان ویلی اس انداز سے موجود تھی جو کہ ان کو دعوت نظارہ دے رہی تھی۔